اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام کے ایک اور معلوماتی اور سبق آموز ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع نہایت دلچسپ ہے۔ ہم حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے دور کی وہ کہانیاں سنائیں گے جن میں جنات کو کنویں کھودنے اور دیگر تعمیراتی کام کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اللہ کی طرف سے خصوصی طاقتیں اور علم تھا، جس کے ذریعے وہ مخلوقات کو اللہ کے احکام کے مطابق چلانے میں کامیاب رہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور مزید اسلامی واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور ان کی عظیم سلطنت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف بنی اسرائیل کی نبوت عطا کی بلکہ ایک وسیع سلطنت بھی عطا کی، جس میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات، پرندے اور ہوا کے مسخر ہونے کی طاقت بھی شامل تھی۔ یہ وہی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم حیوانات بھی عطا فرمایا تھا، یعنی وہ پرندوں اور جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ ان کی حکمرانی صرف زمینی طاقت نہیں بلکہ روحانی طاقت بھی تھی۔ جنات کا کام اور ان کی تعمیراتی سرگرمیاں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر حکمرانی کا اختیار دیا تھا اور وہ جنات کو مختلف سخت کاموں میں لگایا کرتے تھے۔ جنات کے پاس ایسی طاقت اور صلاحیتیں تھیں جو انسانوں کے بس میں نہیں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو بڑے پیمانے پر تعمیراتی کام میں لگا رکھا تھا، جس میں عالیشان محلات، وسیع قلعے اور طاقتور تعمیرات شامل تھیں۔ قرآن کریم میں سورہ سبا میں ان عظیم عمارتوں اور تعمیراتی کاموں کا ذکر آیا ہے، جہاں کہا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر جنات بڑے بڑے محل اور وسیع باغات تیار کرتے تھے۔ سعودی عرب کا ایک دور افتادہ گاؤں لینا عہد قبل از تاریخ کی کئی عجائبات پر مشتمل ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے لیے جنات کے کھودے ہوئے 300 کنویں بھی ہیں۔ ان میں سے بیشتر اگرچہ ناکارہ ہو چکے ہیں مگر 20 کنووں سے اب بھی لوگ میٹھا پانی حاصل کرتے ہیں۔ جنات نے یہ کنویں زمین کے بجائے سخت ترین چٹانوں کو توڑ کر بنائے تھے، جس پر اب بھی ماہرین حیران ہیں۔ ان عجائبات کو دیکھنے کے لیے دور دور سے سیاح اس علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کا یہ تاریخی گاؤں لینا مملکت کے شمالی شہر رفح سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ قدیم علاقہ اسٹریٹجک اہمیت کے ساتھ متعدد آثار قدیمہ کی وجہ سے ملک بھر میں شہرت رکھتا ہے۔ یہاں ایک قدیم قلعہ بھی ہے۔ پرانے زمانے میں بیت المقدس اور یمن کے مابین پیدل سفر کا مشہور راستہ اسی گاؤں سے گزرتا تھا۔ عدن سے عراق جانے والا ملکہ زبیدہ کی بنائی ہوئی مشہور سڑک درب زبیدہ بھی یہیں سے ہو کر جاتی تھی۔ اب بھی سیر و تفریح کے شائقین بڑی تعداد میں اس علاقے کا رخ کرتے ہیں۔ سعودی محقق حمد الجاسر کا کہنا ہے کہ اس قدیم گاؤں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بھی اترا تھا۔ سلیمان علیہ السلام جب اپنا لشکر لے کر یمن جا رہے تھے تو یہاں ٹھہرے تھے۔ اس بے آب و گیا علاقے میں لشکر کو پانی کی ضرورت آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ وہ ہنگامی طور پر کنویں کھودیں، تو جنات نے چٹانوں پر مشتمل اس سخت ترین زمین میں 300 کنویں کھود دیے تھے۔ یہ انتہائی گہرے کنویں اب بھی اصلی حالت پر موجود ہیں، جنہیں زمین پر اب بھی اپنا وجود رکھنے والا معجزہ قرار دیا جاتا ہے۔ جنات نے چٹانوں کو کاٹنے کے لیے ڈرل مشین کی طرح کوئی آلہ استعمال کیا تھا، جس کے نشانات اب بھی کنووں کی چاروں اطراف واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ماہرین اس پر تحقیق کر رہے ہیں کہ جنات نے آخر کس طرح اس سخت ترین چٹانوں کو 60 سے 80 میٹر گہرائی تک کاٹا تھا اور انہوں نے کون سے آلات کی مدد حاصل کی تھی۔ اگرچہ ان 300 میں سے اس وقت صرف 20 کنویں ہی کارآمد رہ گئے ہیں، تاہم سارے کنووں کے نشانات اب بھی یہاں موجود ہیں۔ ان کنووں کو دیکھنے والا ہر شخص حیرت زدہ ہو کر رہ جاتا ہے۔
تاریخی روایات کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر سمیت یمن جا رہے تھے تو وہاں دوپہر کے کھانے کے لیے اترے تھے۔ لشکر میں جنات بھی شامل تھے۔ جب لوگ پیاسے ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے کمانڈر سپتر کی طرف دیکھا تو وہ ہنس رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ آپ لوگ پیاس سے تڑپ رہے ہیں مگر میٹھا پانی آپ کے قدموں کے نیچے ہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سپتر کو پانی نکالنے کا حکم دیا تو تھوڑی دیر میں ہی اس نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے 300 کنویں کھود دیے اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا پورا لشکر سیراب ہو گیا۔ معروف مورخ یاقوت حموی کے دور تک یہ سارے کنویں میٹھے پانی سے لبالب بھرے ہوئے تھے۔ یاقوت حموی نے اپنی مشہور کتاب معجم البلدان میں لکھا ہے کہ یہ لینا عراق کے شہر واسط سے مکہ مکرمہ جاتے ہوئے 7ویں منزل پر آتا ہے۔ یہ علاقہ اپنے میٹھے پانی کے کنوؤں کی وجہ سے شہرت رکھتا تھا اور ان کنوؤں کی وجہ سے یہ علاقہ بعد میں ایک تاریخی مرکز بن گیا تھا جہاں عراق اور عرب کے تاجر منڈیاں لگاتے۔ نجد سمیت سعودی عرب کے شمالی علاقوں کے لوگ یہاں آ کر خریداری کرتے۔ تاجر اپنے سامان تجارت کو یہیں اگلے سیزن تک محفوظ کے لیے پہاڑوں پر بنے بڑے بڑے گوداموں میں رکھتے جنہیں سیابیت کہا جاتا ہے۔ یہ گودام اب بھی وہاں موجود ہیں۔ جنات اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا رب کی رحمت پر یقین۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ قدرت اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور مہربانی سے ملی تھی۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایسے فرمانبردار تھے کہ وہ ان کے ہر حکم کو بغیر کسی جھجک کے منظور کرتے، اور یہ آج بھی ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے رب پر بھروسہ رکھیں اور وہی ہمیں کامیابی کے راستوں پر چلاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکمرانی کا انداز نہایت حکمت اور علم پر مبنی تھا۔ انہوں نے جنات کو منظم کیا اور انہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے کام کرنے پر لگا دیا۔ کچھ جنات تعمیرات میں مصروف تھے، کچھ کنویں کھودنے اور زمین کو ہموار کرنے میں، اور کچھ باغات کی دیکھ بھال میں مصروف تھے۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ صرف اپنی سلطنت کو ایک جدید اور مضبوط ریاست میں تبدیل کیا بلکہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کو مخلوقات کی بھلائی کے لیے بھی استعمال کیا۔ جنات کے کھودے ہوئے کنویں نہ صرف پانی کا ذریعہ تھے بلکہ سلطنت کے مختلف حصوں میں ان کی موجودگی نے تجارتی راستوں کو بھی سہل بنایا۔ ہر علاقے میں پانی کی دستیابی نے وہاں کی معیشت کو فروغ دیا اور لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بصیرت ہمیں آج کے دور کے لیے بھی رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ کس طرح قدرتی وسائل کو منظم انداز میں استعمال کر کے ہم معاشرے میں ترقی اور خوشحالی لا سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم اور حکمت عطا کی تھی جس کی بنا پر وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی طاقت کا صحیح استعمال کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ان کی ایک دعا کا ذکر ہے جس میں وہ اللہ سے کہتے ہیں، اے میرے رب، مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو، بے شک تو بہت ہی عطا کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر ہمیشہ شکر گزار رہیں اور انہیں صحیح کاموں کے لیے استعمال کریں۔ تو محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لیے جنات کے کھودے ہوئے کنویں کا واقعہ، امید ہے کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ہمارے چینل قصص الاسلام کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو دین پر عمل کرنے کی توفیق دے اور علم میں اضافہ فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔